میں اس سلسلے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال لو ان سے. خذ من اموالہم، ان کے مال لو، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال لو. صدقۃ، صدقہ. تطہرہم، یہ جو صدقہ ان سے لوگے تم، تطہرہم، ان کو تم پاک کرو. کس چیز سے پاک کرو؟ دنیا کی محبت سے. اسلام دنیا میں رہنا، دنیا میں جینا اور دنیا دار بن کے جینے سے منع نہیں کرتا، بلکہ دین کا تصور یہ ہے کہ آپ ایک بھرپور دنیا دار انسان بنے، لیکن دنیا دار بنتے ہوئے اللہ کے قوانین کو سامنے رکھیے. اور ایسا بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ذات بھی ترقی کرے، معاشرہ بھی ترقی کرے، آپ دنیا دار بنے اور پھر تزکیہ نفس کریں. لیکن کچھ لوگ ہمارے اسی معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں، ہم جنگلوں میں نکل جائیں، یا ہم چلے کاٹنا شروع کر دیں، یا اس دنیا کی تمام تر جو لوازمات ہیں ان کو بالکل چھوڑ کے تن تنہا ایک طرف ہو جائیں اور اپنا تزکیہ نفس کریں. ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اسلام میں انفرادی اپنی اصلاح کے لیے مراقبہ، اللہ سے باتیں کرنا، تنہا میں چلے جانا، خلوت میں بیٹھ جانا اور رب کی حضور رونا بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، اس کے لیے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکالنا، یہ تو کتاب و سنت سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا تھا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو جایا کیجیے، آدھی رات، کچھ اس سے کم کچھ اس سے زیادہ، اور قرآن کی تلاوت کیجیے گا، اللہ سے باتیں کیا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے. کوئی قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے. اگر کوئی میرا خط تنہائی میں کھول کے پڑھے گا تو یقیناً وہ مجھ سے باتیں کرے گا. یہ اللہ کا خط ہے جو انسان کی طرف اللہ نے بھیجا ہے. لانے والا جبرائیل ہے، ذریعہ میرے آقا ہیں، ہے اللہ کا خط. جب آپ اس کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں گے نا تو گویا آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ جزوی جو تنہائی ہے نا، خلوت نشینی، اس کو تو اسلام سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اور کلی خلوت نشینی، پوری زندگی میں ترک دنیا، یہ تصور اسلام میں کوئی داخل کر نہیں سکتا. کیوں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دنیا گزارنے کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے. میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ دیندار وہ بن نہیں سکتا جو پہلے دنیا دار نہ بنے. جو بھرپور معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے پہلے دنیا دار بنے گا، اور جب وہ دنیا دار بنے تو پھر اللہ کے قانون کو سامنے رکھ لے بس. یعنی دین اور دنیا کا ایسے ہی تعلق ہے جس طرح سورج اور روشنی کا تعلق ہے. جس طرح روشنی سورج سے جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح دنیا سے دین ہو سکتی. کیا ہے؟ یہ دین اور یہ دنیا ہے، تو ٹوٹلی اسلام کو خلوت نشینی قرار دینا، اس تصور کو نہ قرآن سپورٹ کرتا ہے نہ سنت. یہ تو اپنی جگہ. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان سے مال لو، ان کو پاک کر دو. کس چیز سے پاک کرو؟ دنیا کی محبت سے. دنیا دار بننا غلط نہیں ہے، دنیا کی محبت میں کوڑنا غلط ہے. اور قرآن پاک نے کہا نہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
کہ یہ جو دنیا کی خواہش ہے نا، جو دنیا کی محبت میں کڑنے والے ہیں، رونے والے ہیں، جلنے والے ہیں، ہائے ہائے کرنے والے ہیں، صبح اٹھتے ہیں دنیا کی فکر میں اور شام کو جب جمع کر کے اللہ زی مال اس میں کوئی حرج نہیں، مال استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، مال جمع کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، مگر مال کی محبت میں کڑنا اور رونا اس سے ان کو پاک کر دو تو طاہرہم وتزکیہم بہا، پھر تزکیے کا لفظ کہ اگر ایک انسان کے دل میں دنیا کی اس قدر محبت آ جائے گی کہ نہ وہ خود کھائے نہ وہ معاشرے کو کھلائے، اس نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا، معاشرے کو بھی برباد کرے گا۔ فرمایا ان کو پاک کرو دنیا کی محبت سے، وتزکیہم بہا، اور پھر جب ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کم ہوگی تو پھر خرچ کریں گے، تو یہی تزکیہ ہے۔ علامہ صاحب دنیا کی محبت کے بارے میں کیا کیجیے کہ یہ محبت کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ہم جتنا مرضی سوچ لیں، ہم جو عام لوگ ہیں، بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں، بہت سی خواہشات جو ہیں وہ ہم پر حاوی رہتی ہیں، ہم ضروریات اور خواہشات میں فرق نہیں کر سکتے۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو نفس کی خواہشات ہیں ان پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں، کیسے ہم اس تزکیے کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے تقوی اور تزکیہ، ایمان اور تزکیہ، ایمان اور انفاق، اس کو آپس میں جوڑ کر بیان کیا ہے۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ پوچھے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کون سی چیز تمہیں لے گئی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے اور صلاۃ کا معنی اتباع کامل بھی ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کے افکار و اعمال کی کامل اتباع نہیں کی۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم مسکین کو، بھوکھوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ دنیا کی محبت کو کم کرنے کے لیے جو احکامات، جو ارشادات اور جو بیان دیے ہیں، اگر ہم اس کی صحیح سمجھ اپنے اندر پیدا کر لیں تو دنیا کی محبت ختم ہو سکتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے چند امیر اور تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑے ہی عرصے میں گھر میں فاقے تھے، 2 ٹائم کا کھانا نہیں تھا، تو کدھر گیا سارا مال، کدھر گئی تجارت، کدھر گیا کاروبار؟ وہ سب اللہ کے نام پر لگا دیا۔ کیوں لگایا؟ کہ انہیں اللہ کے حکم پر یقین تھا کہ رب نے کہا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ان کو اللہ کے اس حکم پر یقین تھا جس میں رب نے کہا تھا کہ جو 1 پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اسے 2700 اللہ اجر دے گا اس کے بدلے میں۔ انہیں اللہ کے اس حکم پر یقین تھا کہ اگر میں خود کھاؤں گا، اپنی اولاد کو کھلاؤں گا اور معاشرے کے محروم طبقوں تک اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت پہنچاؤں گا تو اس کا اجر مجھے اللہ قیامت کے دن دے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کہے گا میں تیرے پاس دنیا میں آیا تھا، بھوکھا تھا، تو اسے روٹی میں نے مانگی تھی، تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، تو نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک اور بندہ اللہ کے پاس قیامت کے دن جائے گا، اللہ کہے گا میں بیمار تھا، تیرے پاس آیا تھا دوائی کے لیے، میں نے کہا تو میرا علاج کرا تو نے دروازہ بند کر دیا، انکار کر دیا۔ تیسرا بندہ آئے گا، اللہ اس کو کہے گا تو میرے پاس کیا کرنے آیا قیامت کو؟ میں تیرے پاس ننگا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا کپڑوں کے لیے، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو کب بیمار ہوا تھا، تو کب ننگا تھا، تو کب بھوکھا تھا، تو کب آیا تھا ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرا وہ فلاں بندہ جو بھوکھا تھا، میرا